الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کروں، جو لوگ اس کو سماعت کریں، ہم سبھی کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے عقیدہ توحید اور اعلیٰ حضرت۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، اور جو طرح طرح کے لوگ ہیں جن کے عقائد و نظریات بھی بڑے مختلف ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے بہت پیچھے ہیں، اور جو ہندوانہ رسومات ہیں، ہندوانہ عقائد و نظریات ہیں، ان پر وہ عمل پیرا کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک دور سے پہلے جو جاہلیت لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور جن رسومات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کی کوشش کی، صحابہ نے دل و جان سے ان کو قبول کیا، مگر آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان تعلیمات پر، ان جاہلانہ رسومات پر عمل کرتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید اور اعلیٰ حضرت کے معاملات کیا تھے، اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، جس کو ستاروں کا علم تھا۔ شریعت کے اندر جو ہے وہ ہاتھ دکھانا، کسی کو ہاتھ دکھانا یہ جائز نہیں ہے۔ کتاب کا معاملہ کرنا، اپنا حساب لگوانا اور ایسے معاملات جو ہوتے ہیں، یہ تقدیر کا جاننا اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، شریعت نے اس پر منع کیا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ کسی کے کہنے پر، کسی کو ہاتھ دکھانے سے اگر وہ تقدیر کے احوال بیان کرتا ہے اور اس پر یقین کر لینا، یہ کفر کے قریب ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب ایک شخص حاضر ہوا تو اس کو ستاروں کا علم تھا، ستاروں کے جو معاملات ان کے بارے میں ذائچہ بناتا اور لوگوں کو اس کا بیان کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بارش کے بارے میں تیرا علم کیا کہتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس نے ایک کاغذ پینسل لی اور اس پر ایک ذائچہ بنایا، لائنیں وغیرہ کھینچی، اپنا حساب کتاب کیا، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ حضور، میرا علم یہ کہتا ہے کہ بارش جو ہے وہ 1 ماہ تک نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو مضبوط عقیدے کے مالک تھے اور لوگوں کو بھی توحید کا پیغام دیتے تھے، عقائد مضبوط کیا کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے پہلے بھی بارش ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میرا علم کہتا ہے کہ بارش جو ہے وہ 1 ماہ تک نہیں ہونے والی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ساتھ یہ بھی کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی چاہے، یہ بھی تیرا نظریہ ہونا چاہیے، تیرا عقیدہ ہونا چاہیے، تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ اب چونکہ اس کے پاس ستاروں کا علم تھا تو وہ اپنے آپ کو کوئی سمجھتا تھا کہ میرے پاس یہ علم ہے، کہنے لگا جی ٹھیک ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، باقی بارش جو ہے وہ 1 ماہ تک نہیں ہونے والی۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اس طرف راغب کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تیرا علم یہ کہتا ہے کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی، مگر یہ بھی عقیدہ بیان کر، یہ بھی کہہ ساتھ، ہاں اگر میرا رب چاہے تو جس وقت چاہے وہ بارش برسا سکتا ہے۔
تو وہ جب ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک دنیاوی مثال لی. آپ نے اپنی گھڑی جو تھی اس کو سامنے کیا, اس کی جو سوئی تھی, پوچھا کہ ٹائم کیا ہے, اس نے کہا جی 11:15 ہو چکے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی گاڑی کو سامنے کرتے ہوئے فرمایا, اس کی سوئی کو گھمایا اور پھر گھما کر فرمایا کہ اب کتنے بجے؟ تو کہنے لگا کہ جی اب تو پورے 12 ہو چکے ہیں. تو کہنے لگا جی یہ تو آپ کی حرکت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, 12 بجے ورنہ ٹائم تو نہیں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یقیناً ستارے جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں, مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اگر وہ حرکت دے دے ستاروں کو, ان کی وہ حرکت دے سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اگر وہ حرکت دے دے تو کیا نظام بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا؟ جس طرح گھڑی نے 12 بجا دیے, وقت ابھی نہیں ہوا تھا, اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت سے پہلے بارش بھی برسا سکتا ہے. تو وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا, کہنے لگا ٹھیک ہے جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے, مگر بارش 1 ماہ تک کی ہونی, یہی علم میرا کہتا ہے. اس بات پہ نہیں آ رہا تھا, اس نظریے پہ نہیں آ رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, پھر اگر تو اس بات پہ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے, تو یہاں سے چلا جا, یہ دروازہ ہے اور چلا جا, نکل جا. وہ شخص اس نے دروازہ کھولا, باہر اس نے دیکھا آسمان کی طرف, تو کیا دیکھتا ہے کہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو بارش شروع ہو جاتی ہے. دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ بارش جو ہے وہ ابھی ہو جانی تھی؟ تو پھر آپ نے وہ آیت پڑھی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے, اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جو تھے, یہ عقائد و نظریات کے پختہ ان کا عقائد تھے, نظریات تھے, اور اپنے محبین کو جو آپ کے شاگرد تھے ان کو بھی یہی تعلیمات دیتے تھے, اپنے عقائد کو مضبوط کریں, اپنے نظریات کو مضبوط کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.